عبرت پکڑیں، دوسرے لوگوں کی غلطیوں سے عبرت حاصل کریں۔ السعید من وعظ لغیرہ، نیک بخت آدمی وہ ہے، نیک بخت اسے کہتے ہیں کہ جو دوسروں سے عبرت پکڑتا ہے، دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے حکمت اور دانائی عطا فرمائی؟ تو کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ میں نے دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑی، نصیحت حاصل کری، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے حکمت کے اور دانائی کے دروازے مجھ پر کھول دیے ہیں۔ یہ جو اسلامی سزائیں نا، اسلامی سزائیں اور اسلامی حدود اور قیود ہیں، ان کے نفاذ کا سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ عبرت پکڑیں۔ چور کا ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے؟ تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑیں۔ زانی کو، بدکاری کرنے والے کو کوڑے اور رجم کیوں کیا جاتا ہے اور کوڑے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں، دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ مثنوی شریف کے مصنف مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے مثنوی شریف لکھی ہے، اس میں حکمت بری باتیں آپ نے لکھی ہیں، حکمت بری اقوال سے وہ آپ کی کتاب مزین و منقش و منور اور معطر ہے، یہ حکمت اور دانائی آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ کیا خوبصورت جواب دیا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ فرمانے لگے کہ میں نے ایک خارش زدہ کتے کی خدمت کی، ایک خارش زدہ کتے کی میں نے خدمت کی، دیکھ بھال کی، خبرگیری کی، اس کتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکمت اور دانائی کے راستے پر ڈال دیا۔ کہنے لگا حضرت بات سمجھ میں نہیں ہے، تھوڑی تفصیل سے بتائیں، وضاحت ارشاد فرمائیں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی، میں کھیت میں سے گزر رہا تھا۔ اب کھیت میں سے جب میں گزرا تو ایک تنگ سا راستہ تھا، خشک راستہ تھا جہاں کیچڑ نہیں تھا، تو راستہ ایک تھا، اس طرف سے میں جا رہا تھا، اس طرف سے ایک کتا آ رہا تھا۔ تو میں نے کتے سے کہا کہ تو کیچڑ میں سے نیچے سے گزر جا، میں اس خشک راستے سے گزر جاتا ہوں۔ تو کتے نے آگے سے سر ہلایا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو تم پاکی اور ناپاکی کے مکلف نہیں ہو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کتے سے کہا کہ تم پاکی اور ناپاکی کے مکلف نہیں ہو، تم نیچے سے گزرو گے، تمہارے کپڑے گندے ہوں گے، تمہارا جسم گندا ہوگا، تو نے کون سے بعد میں نماز پڑھنی ہے؟ اس لیے تو نیچے سے گزر جا اور مجھے یہ خشک راستہ دے دے تاکہ میں خشک راستے سے گزر کر اپنے کپڑوں کو بھی بچا لوں، اپنے بدن کو بھی بچا لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ قادر ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جسے چاہیں قوت گویائی عطا فرما دے۔ یہ تو باشعور جانور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو کبھی کبھار درختوں کو بھی قوت گویائی عطا فرمائی ہے، پتھروں کو بھی قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اور وہ بھی بولیں۔ یہ تو کتا ہے، یہ تو ویسے بھی بھونکتا ہے اور بولتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور کتا جواب دینے لگا، اور کتے نے کہا کہ دیکھیے اگر میں نیچے سے گزروں گا، کیچڑ میں سے گزروں گا، آپ اوپر سے گزریں گے، تو آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں کتے سے افضل ہوں، کتا مجھ سے مفضول ہے، میں کتے سے افضل ہوں، کتا نیچے سے گزر رہا ہے، میں اوپر سے گزر رہا ہوں۔ اگر آپ نیچے سے گزرے اور آپ کے کپڑوں کے اوپر، آپ کے بدن کے اوپر نجاست اور گندگی لگ گئی تو پانی سے پھر دھل جائے گی، لیکن اس انا کی وجہ سے، اس انائیت اور میں کی وجہ سے کہ میں کتے سے افضل ہوں، یہ ایک ایسی نجاست آپ کو باطنی طور پر لگے گی کہ جو کبھی بھی صابن سے، شیمپو سے اور اس پانی سے نہیں دھل پائے گی۔ وہ نجاست تو عارضی نجاست ہے، وہ پھر دھل جائے گی جو کیچڑ کی وجہ سے آپ کے کپڑوں پر لگے گی، لیکن یہ میں اور انا کہ میں افضل ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، میں اس کتے سے بہتر ہوں، یہ میں والی نجاست آپ کے باطن پر اگر لگ گئی تو یہ کبھی بھی دھل نہیں پائے گی۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے کتے کو راستہ دے دیا، میں نے کتے کو راستہ دے دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر معرفت کا راستہ کھول دیا۔